بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل قدر بچوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، تمام سننے والوں، مجھے امید ہے کہ کل کا سبق آپ نے اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا اور اپنے پاس محفوظ بھی کر لیا ہوگا۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا دوسرا اصل لسان اور پھر اس کے 3 مخارج۔ 2 جو مخارج تھے وہ اقصائی لسان کے تھے، قوف اور کاف، اور ایک مخرج تھا وسط لسان کا، اس سے جیم شین یا ادا ہو رہے تھے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کل یعنی آج کے سبق میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ اس سبق میں نے کہا تھا کہ اس یا سے مراد وہ یا ہے جو متحرک ہو یا لین ہو، یا مدہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اور پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ یا مدہ اور یا لین کے بارے میں آپ کو کل کے سبق میں سمجھاؤں گا، اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ دانتوں کے بارے میں بھی آپ کو کل کے سبق میں سمجھا دیا جائے گا۔ تو پہلے آتے ہیں حروف مدہ اور لین کی طرف۔ اچھی طریقے سے آپ اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف اور یا، اور حروف لین جو ہیں وہ 2 ہیں، واو اور یا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہی حروف ہیں، لیکن ان میں فرق موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ پیش ہو تو یہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ الف ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں، یعنی حروف وہی ہیں لیکن اس کی حیثیت بدل گئی ہے کہ یہاں یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کی جو حرکت ہے وہ اس کے مناسب ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی آپ سمجھ لیجئے میرے بھائیوں کہ یہ جو واو الف یا ہے نا، یہ مناسبت رکھتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں 3 حرفوں کے، 3 حرکات کے ساتھ، زبر، زیر اور پیش کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ سمجھ لیجئے۔ آپ پڑھتے ہیں با زبر با، پھر آپ پڑھتے ہیں با الف زبر با، یعنی اسی زبر کو آپ نے تھوڑا سا کھینچ لیا تو اس سے الف بن گیا۔ آپ پڑھتے ہیں با پیش بو اور با واو پیش بو، پیش کو تھوڑا سا آپ نے کھینچ لیا تو اس سے وہ بن گیا۔ با زیر بی، با یا زیر بی، زیر کو تھوڑا کھینچ لیا تو اس سے یا بن گیا۔ تو ادائیگی میں یہ 3 حرکات ان 3 حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر واو یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کی جو حرکت ہے وہ اس کے مشابہ ہو تو یہ کہلاتے ہیں حروف مدہ۔ اور ان حروف مدہ کو حروف مدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مد ہوتی ہے، مد یعنی اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور مد کون سا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، یہ آگے جا کے پڑھ لیں گے کہ ان میں جو مد ہوتی ہے اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے، اور اس کی جو مقدار ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہے۔ بہرحال یہ سبق آگے آنے والے انشاءاللہ آپ وہاں سمجھ جائیں گے۔ اب آتے ہیں حروف لین کی طرف۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور الف۔ جب واو ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو، یہاں ہے ساکن، واو اور یا دونوں ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف کی جو حرکت ہے اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ دونوں جگہ زبر ہے۔ آپ مثالوں سے سمجھ لیجئے۔ واو مدہ کی مثال یقولو، یہ یقولو میں جو واو ہے نا یہ واو مدہ ہے۔ اب دیکھیں واو ساکن ہے، اس سے پہلے قاف ہے، قاف پہ پیش ہے۔ الف مدہ کی مثال آپ سمجھ لیں، قال، باع، بہت ساری اس کی مثالیں آتی ہیں۔ جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو قدم قدم پہ اس کی مثالیں ملیں گی۔ تو قال میں الف ساکن ہے، اس سے پہلے قاف پہ زبر ہے۔ یا ساکن کی مثال آپ سمجھ لیں، الحمدللہ رب العالمین،
یہاں پہ عالمین میں جو یا ہے وہ ساکن ہے، اس سے پہلے میم ہے، میم کے نیچے زیر ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وقف کی حالت میں جتنے بھی حروف یا جو جہاں جہاں آ رہے ہیں یہ مدہ ہے۔ مثالیں سمجھ لیجئے واو اور یا لین کے۔ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، تو قریش میں جو یا ہے یہ یا لین ہے، کیونکہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے را پہ زبر ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، صیف میں بھی یا لین ہے، یا ساکن اس سے پہلے صاد پہ زبر۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت میں بھی یا لین۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جوع میں وہ مدہ۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، خوف میں وہ لین، کیونکہ وہ ساکن ہے اس سے پہلے خا پہ زبر ہے۔ جوع میں وہ ساکن ہے اس سے پہلے جیم پہ پیش ہے، تو وہاں مدہ یہاں لین۔ یہ فرق یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واو یا اگر ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں واو لین یا لین، اور واو ساکن اس سے پہلے والے حرف پہ پیش، الف ساکن اس سے پہلے حرف پہ زبر، یا ساکن اس سے پہلے والے حرف پہ زیر، یہ حروف مدہ ہیں تین، واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ۔ بہرحال کل کے سبق میں آپ نے جو پڑھا تھا نا کہ جیم شین یا کا یہ مخرج ہے، وسط لسان اور اس کے برابر اوپر کا تالو، تو وہ جو مخرج تھا وہ یا متحرک یا لین کا مخرج تھا۔ جو یا مدہ ہے یا جتنے بھی حروف مدہ ہیں ان کا مخرج بہت سارے قراء کرام نے الگ بتایا ہے، اس کو مخرج مقدر کہا جاتا ہے، جوف دہن، اس کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ، جب وہ مخرج آئے گا تو وہاں میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ بہرحال آج کے سبق میں دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ ہے دانتوں کے اقسام اور دانتوں کی تعداد اور اس کے نام۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کو اللہ نے 32 دانت دیے ہوئے ہیں۔ ان دانتوں کے مقاصد اگر آج تک آپ یہ سمجھتے رہے کہ اس کا مقصد ہے کھانا کھانا، اس کا مقصد ہے لڑائی کے وقت اس کا استعمال کرنا، تو ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ آج یہ بات آپ جان لیجئے کہ اس کا ایک مقصد اور بھی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور ادا کرنا۔ تو بہرحال آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہر انسان کے 32 دانت ہوتے ہیں۔ اگر آج تک آپ نے یہ بے وقوفی نہیں کی ہے ان دانتوں کو گننے کی، تو آج آپ ضرور کر لیجئے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک پین یا کوئی ایسی چیز لے کے ان پہ رکھ کے گننا شروع کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 32 ہی ہیں، 16 نیچے ہیں 16 اوپر، اور اگر کسی کے اس سے زیادہ یا کم ہے تو وہ کوئی اسپیشل کیس ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ 32 دانت ہے، درمیان میں جو گفتگو کی ہے ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے ہے، وہ سبق کا حصہ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 32 دانت ہیں، 16 نیچے ہے 16 اوپر ہیں۔ ان 32 دانتوں کو نام دیا گیا ہے تجوید کے علم میں۔ یہ سامنے والے جو 2 دانت ہیں نا، یہ والے، ان کو کہا جاتا ہے ثنایا، اور سامنے والے اوپر والے 2 دانت اور 2 اس کے برابر نیچے، یہ 4 دانت ہے، ان کو کہا جاتا ہے ثنایا، سا کے ساتھ 3 نقطے والی سا۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے اس کا نام سنا ہے سنایا، سنایا نہیں ہے، ثنایا لفظ ہے۔ اس کے بعد جو آتے ہیں ان کا نام ہے رباعی، اس کو بھی لوگ رباعی کہتے ہیں، رباعی نہیں ہے، رباعی اور چیزیں، یہ جو دانتوں کا نام ہے یہ رباعی ہے۔ تو بہرحال سمجھ لیجئے کہ سامنے والے 4 دانت، بالکل سامنے والے، 2 اوپر 2 نیچے، ان کو کہا جاتا ہے ثنایا۔ ان کے ساتھ متصل 4 دانت، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، نیچے اور اوپر، یہ 4 دانت ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رباعی۔ ان کے ساتھ متصل 4 دانت، ایک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ، نیچے اوپر، یہ 4 دانت جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے انیاب۔ اس کے ساتھ متصل 4 دانت، اسی ترتیب سے جو پہلے آپ سمجھتے آ رہے ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب اور اوپر اور نیچے، یہ 4 دانت ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ضواحک، ضواحک ضاد کے ساتھ۔
اور اس کے ساتھ 3 دانت اس طرف، 3 اس طرف، نیچے اور اوپر، یہ کل ملا کے 12 دانت بنتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے طواحن۔ اور بالکل آخر میں ایک دانت رہ گیا، دائیں جانب بائیں جانب، اوپر اور نیچے، یہ جو 4 دانت ہیں ان کو کہا جاتا ہے نواجذ، ذال کے ساتھ، ذال، نواجذ۔ ناموں کے معانی کیا ہے یہ پھر کبھی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی سبق بہت لمبا ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں آپ صرف دانتوں کے نام سیکھ لیں۔ رباعی 4 دانت، انیاب 4، ضواحک 4، طواحن 12، نواجذ 4، تو یہ کل ملا کے 32 ہو گئے۔ اب دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ضواحک، طواحن اور نواجذ، ضواحک 4، طواحن 12، نواجذ 4، تو یہ کل ملا کے 20 دانت بنتے ہیں۔ ان 20 دانتوں کو کہا جاتا ہے اضراس، ضاد کے ساتھ، اضراس۔ اگر کہیں آپ کو تجوید کی کتاب میں اضراس کا لفظ مل جائے تو وہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے، وہ انہی 20 دانتوں کا نام ہے۔ اردو میں ان کو داڑیں کہا جاتا ہے۔ اور جو آگے والے کے 12 دانت ہیں، ثنایا، رباعی اور انیاب، ان کو دانت کہا جاتا ہے، اور یہ جو آگے والے 20 ہیں ان کو داڑیں کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تقسیم ہے میرے بھائیوں دانتوں میں۔ اب آپ دوسری بات سمجھ لیجئے، جو زبان ہے، جو دوسرا اصل ہے مخارج کا، آپ نے کل کے سبق میں پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اس میں 10 مخارج ہیں اور 18 حروف ہیں۔ آج اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھ لیں، کناروں کی، زبان کے کناروں کی۔ کل تو آپ نے پڑھا تھا نا وسط، اقصی لسان، وسط لسان، اور آج آپ پڑھیں گے اس کے 2 کناروں کے بارے میں۔ تو یہ میں وضاحت پہلے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ تجوید کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اردو میں تو اس میں لکھا ہوگا زبان کا کنارہ، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، مکس ہو جائیں گے آپ سے۔ تو بہرحال عربی میں اس زبان کے کناروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک اس کا دائیں بائیں کنارہ ہے جو ملتا ہے اضراس کے ساتھ، داڑوں کے ساتھ۔ ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اضراس کون سے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے حافی لسان، حا، گول والی حا، حافی لسان۔ ان دونوں اطراف کو، اس کو بھی حافی لسان کہتے ہیں، اس کو بھی حافی لسان کہتے ہیں۔ ایک زبان کا یہ کنارہ ہے نا جو آگے یہ ثنایا، رباعی، انیاب کے ساتھ لگتا ہے، اس حصے کو کہا جاتا ہے طرف لسان۔ زبان کا اگر آپ اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ دونوں کو کہیں گے زبان کا کنارہ اور زبان کا کنارہ، لیکن عربی میں یہ جو دونوں سائڈوں پہ اطراف ہے زبان کے، اس کے یہ جو کنارے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حافی لسان، اور جو اگلا والا کنارہ ہے اس کو کہا جاتا ہے طرف لسان۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنا ایک نمبر بھی دے دوں گا پھر ویڈیو میں، اس نمبر پہ آپ صرف واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، کال اس پہ نہیں ہو سکے گی۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور دوسرا ذریعہ آپ کے پاس یہ بھی ایک کمنٹ کر لیجئے، آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں آج کے سبق میں، ہم ایک مخرج پڑھیں گے کیونکہ اس مخرج میں تھوڑی سی تفصیل ہے، تو اگر ہم زیادہ مخارج پڑھنے لگ جائیں آج کے سبق میں نا تو سبق لمبا ہو جائے گا۔ آج ہم پڑھیں گے ایک مخرج، اور وہ مخرج ہے مخرج نمبر 7 مجموعی طور پہ، کیونکہ اس سے پہلے 3 مخارج اپنے زبان کے پڑھے ہوئے ہیں اور 3 اپنے حلق کے پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ مجموعی طور پہ مخرج نمبر 7 ہے۔ اس مخرج کا نام ہے حافی لسان، یاد رکھیں نام، مخرج کا نام ہے حافی لسان، اور اس سے ادا ہونے والا جو حرف ہے وہ کہتے ہیں حرف حافی یا حرف حافیہ، یہ دونوں اس حرف کے نام ہے۔ مخرج کا نام کیا ہے؟ حافی لسان۔ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ حافہ اور طرف لسان میں کیا فرق ہے۔ تو مخرج کون سا ہے بھائیو، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ لانجے والا مخرج ہے جس پہ بہت ساری لڑائیاں بھی ہوئی ہے، بحث مباحثے بھی ہوتے رہے ہیں، یہ وہ والا مخرج ہے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو حافی لسان ہے یہ جب مل جاتا ہے اضراس کے جڑ سے، اضراس کون سے ہیں؟ یہ والے، یہ والے، یہ والے، یہ والے، ان اضراس کے جڑ سے جب یہ مل جاتے اوپر والے اضراس،
اس کے جڑ سے جب یہ مل جاتا ہے تو اس سے ادا ہوتا ہے ضاد۔ اب آئیے آپ کو سمجھ آتے ہیں تھوڑا سا اس کی تفصیل کی طرف۔ اس میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو میں نے دیکھا ہے نا کہ اس پہ لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہے وہ عوام کی ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ڈرائیور ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی گاڑی کیسے چلانی ہے میں نے، کیونکہ اس کا فن ہے۔ انجینئر سے آپ پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کا جو سٹرکچر ہے وہ کیسے کھڑا کرنا ہے، یہ اس کا فن ہے۔ ڈاکٹر سے آپ نے پوچھنا ہے کہ فلاں بیماری کے لیے میں نے کون سی دوائی کرنی ہے، وہ اس کا فن ہے جناب۔ آپ کسی سیاستدان سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے جھوٹ کیسے بولنا ہے، یہ اس کا فن ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثال ہے لیکن میں نہیں دیتا، ممکن ہے کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن یہ تو جس کا جو فن ہے نا وہ اس سے پوچھ کے آپ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں بات ہو گئی ضاد کی ادائیگی کی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی قاری صاحب سے پوچھیں، یہ قاری صاحب کا فن ہے۔ جو علماء کرام یا جو مفتیان عظام اس حرف کی ادائیگی پہ لڑتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، مناقشے کرتے ہیں، میرے خیال سے ان کا فن نہیں ہے یہ، ان کو اس لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے قرائے کرام کی طرف۔ اور عوام کا تو حق ہی نہیں بنتا۔ قاری صاحب کسی مسجد میں نماز پڑھانے آتے ہیں، ایک عام بندہ اٹھ کے اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ آپ کون سے والے ہیں، ضاد والے یا ضاد والے؟ تو جس نے علم تجوید پڑھی ہی نہیں ہے، جس کو مخارج کا نہیں پتا، جس کو اس حرف کی تاریخ کا نہیں پتا، اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پہ گفتگو کرے؟ تو میں 2-3 چیزیں آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک تو یہ ہے اس حرف کا مخرج جو ابھی آپ نے سیکھ لیا کہ حرفِ لسان جب ازراس کے جڑوں سے لگتا ہے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب یہ حرف ادا کیسے ہوتا ہے؟ دال کے مشابہ یا ضا کے مشابہ۔ تو اس پہ کافی لمبی بلکہ کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں، لیکن جو انصاف والی بات ہے حضرات وہ یہ ہے کہ یہ عرب کا حرف ہے، عجم کا ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے گاف، ڑا، ڈال، ٹا، یہ حروف عربی زبان میں نہیں ہے نا، وہ لوگ یہ حروف ادا نہیں کر سکتے، وہ ٹا کی جگہ تا پڑھتے ہیں، اور وہ ڈال کی جگہ دال پڑھتے ہیں، ڑے کی جگہ وہ رے پڑھتے ہیں، گاف کی جگہ کاف پڑھتے ہیں۔ وہ اس تکلف میں ہی نہیں پڑھتے کہ ہم نے اس کو کیا ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہے جو ضاد ہے یہ عربوں کا حرف ہے۔ آپ اس قدر مکلف ہے کہ اس کا مخرج سیکھیں کہ مخرج کیا ہے۔ پھر کسی مشاق قاری صاحب کے پاس جو اچھا مشق کرانے والا ہو، ماہر ہو اس فن کا، اس کے پاس بیٹھے ہیں کہ بھائی آپ مجھے سکھائیں یہ حرف میں کیسے ادا کروں، جیسے اس نے سکھایا اس طرح کوشش کر لیں۔ اگر آپ نے اس کے مطابق ادا کیا تو فبہا، اور اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ گنہگار نہیں ہیں، یہ میں فتویٰ دیتا ہوں۔ البتہ علم تجوید کی کتابوں میں اس میں یہ تفصیل ضرور لکھی ہے کہ یہ جو حرف ہے نا یہ حرفِ لسان دونوں طرف سے، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے ایک ساتھ آپ ازراس کی جڑوں سے لگا لیں تو اس سے بھی ادا ہوتا ہے، یا ایک سائڈ اگر آپ ازراس کی جڑوں سے لگا لیں چاہے وہ دائیں جانب ہو چاہے وہ بائیں جانب ہو، اس سے بھی ادا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ کتابوں نے یہ بھی لکھا ہے میرے بھائیوں کہ دونوں جانب سے ایک ساتھ زبان کا یہ حرفِ لسان یہ ازراس کی جڑوں سے لگا کے اس کو ادا کرنا، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں کی خاصیت تھی، اس کے بعد کوئی امت میں یہ طریقہ کر کے اس کو ادا نہیں کر سکا۔ تو ہمارے پاس رہ گیا ایک طریقہ کہ ہم ایک طرف ایک وقت میں ایک طرف ازراس سے زبان کی ایک طرف لگا کے اس کو ادا کریں، لیکن پھر بھی حضرات نے کتابوں میں یہ لکھا ہے تجوید کی کتابوں میں کہ بائیں جانب سے اس کو لگا کے ادا کرنا یہ بھی مشکل ہے۔ سب سے آسان یہ ہے کہ آپ دائیں جانب سے حرفِ لسان کو ازراس کی جڑوں سے لگا کے اس کو ادا کریں۔
یہ تو ایک بات ہو گئی، آپ مخرج بھی سمجھ گئے، اب یہ بھی سمجھ گئے کہ آسان طریقہ کیا ہے اس کا۔ اب آگے کا کام رہ گیا مشق کا، تو وہ آپ کسی قاری صاحب سے سیکھ لیں۔ اگر آپ مجھے کہیں جی آپ ادا کر کے دکھا دیں تو انشاءاللہ تعالی ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں ایک کلاس کے بچوں کو لے کے ان کے ساتھ مشق شروع کرانے والا ہوں، تاکہ ان بچوں کا بھی فائدہ ہو، ایک تیر سے دو شکار، اور آپ لوگوں کو بھی ایک موقع ملے کہ یہ تو بھی آپ تجوید کے قواعد پڑھ رہے ہیں، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اجراء قواعد، اس کی طرف انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں، وہاں آپ کو ایک موقع مل جائے گا ضاد کی اصل ادائیگی کا۔ لیکن دوسری بات آپ اس میں سمجھ لیں، کتابوں میں حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس کو مشابہت میں ادا کرنا ہو اس حرف کو، تو اس کو ض یا ذال یا زا کے مشابہ ادا کرنا بھی غلط ہے، دال کے مشابہ ادا کرنا بھی غلط ہے، طا کے مشابہت میں یہ ادا ہو تو یہ ٹھیک ادائیگی ہے اس کی۔ لیکن ایک احتیاط وہاں بھی ہے، یاد رکھیں آپ، اور وہ احتیاط یہ ہے کہ جان بوجھ کے آپ نے اس کو طا کے مشابہ ادا نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنی کوشش اس حرف کی ادائیگی کی کرنی ہے اس کے مخرج کے مطابق، لیکن اس مخرج سے ادائیگی کی صورت میں اگر یہ طا کے مشابہ ادا ہوا تو یہ بہتر ہوگا، اور اگر یہ دال یا ضا یا ذال یا زا کے مشابہ ادا ہوا تو یہ غلط ہوگا، دونوں طرح سے۔ تو ہمارے استاذ تھے جناب شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ 40 سال میں یہ محنت کر رہا تھا کہ بھئی مردے نہیں سنتے۔ تبلیغی جماعت والے نے آ کے ایک قدم آگے بڑھا دیا، انہوں نے کہا یہ زندے بھی نہیں سنتے ہیں، کون آج کل کسی کا سنتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کا سنتا ہے، اور وہ جواب بھی دیتا ہے اور وہ مایوس نہیں کرتا، باقی جو انسان ہے وہ کوئی کسی کا نہیں سنتا۔ تو بہرحال آج تک آپ سنتے آ رہے تھے کہ یا یہ ضا کے مشابہ پڑھنا ہے یا دال کے مشابہ پڑھنا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان دونوں کے ساتھ مشابہ اس کو پڑھنا یہ غلط ہے، اصل جو اس کی مشابہت ہے وہ ہے طا کے ساتھ، لیکن وہ بھی جان بوجھ کے اپنے مشابہ نہیں کرنا اس کو۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو دلچسپی لگا ہوگا اور اچھی سمجھ بھی آ گئی ہوگی اس کی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو آپ اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور اس ساری چیزوں پہ اگر آپ کا کوئی خرچہ ہوا تو آپ بتا دیجئے، انشاءاللہ آپ کا خرچہ آپ کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے ذریعے فوری واپس کر دیا جائے گا۔